آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو حکمران ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو تو تلقین کرتے ہیں اور یہ باتیں خود نمائی کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے خرچے کاٹ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شاز و نادر ہی تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ سرکاری دوروں پر رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 3 بحران کنورج کر رہے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک معیشت کا بحران ہے، ایک سیاست کا بحران ہے اور ایک سیکیورٹی کا بحران ہے۔ اب ان تینوں بحرانوں کا اکٹھا ایک وقت پر ظہور پذیر ہونا یہ کسی بھی ایک سین معاشرے کے لیے ایک الارمنگ بات ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ اپنے ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہماری تمام تر توجہ جو اور فوکس ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی حریفوں کو کیسے لتاڑنا ہے، انہیں کیسے مزید وکٹمائز کرنا ہے، ان کے لیے کیسے مزید مشکلات کھڑی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ڈسکورس ان چیزوں کے اوپر جا ہی نہیں رہا جن کو ہمیں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو معیشت کا جو اس وقت بحران ہے، حکومت بہت عرصہ پچھلے کئی سالوں سے یہ دعوے کرتی آئی کہ ہم نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنا دیا ہے، ہم نے SIFC بنا لی ہے اور اب ملک میں بلینز آف ڈالرز آنے کو ہیں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ $1 بھی پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کا یہاں پر نہیں آیا۔ تاریخ کی کم ترین سطح پر پاکستان میں اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ پھر اسی طرح پاکستان کے جو کاروباری افراد ہیں وہ پاکستان میں اپنا پیسہ محفوظ نہیں سمجھتے، اور آپ ڈیٹا اعداد و شمار اگر اٹھا کر دیکھیں تو UAE میں دیگر ممالک میں سب سے زیادہ جو کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں وہ پاکستانیوں نے رجسٹر کرائی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حکومت دعوے کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن جو پاکستان کے اندر بھی پیسہ تھا، یہاں کا سرمایہ دار پاکستان میں اپنا پیسہ محفوظ تصور نہیں کرتا، وہ بھی اس کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب اس کی بنیادی وجوہات ہم سب کے علم میں ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں بہت ہائی ہے۔ جب آپ کی بجلی مہنگی ترین بجلی ہوگی تو آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے باقی کمپیٹیٹرز کے ساتھ؟ اور اسی کانٹیکسٹ میں جو بھارت کا معاہدہ ہوا ہے یورپین یونین کے ساتھ، آپ کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، اس کی ویسے بھی GSP پلس اگلے سال ختم ہوگا، پاکستان کو فریش ایپلیکیشن دینی پڑے گی اور ایک پریفرنشل ایکسس جو آپ کو ملا ہوا تھا اب اس میں وہاں پر آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا، اور انفارچونیٹلی ہم اس کے لیے ابھی بالکل تیار نہیں ہے، اور ہماری کاسٹ آف انرجی اتنی ہائی ہے کہ ہم شاید کمپیٹ نہ کر پائیں۔ پھر اسی طرح آپ کے اور دیگر معاشی اعتبار سے بہت سے پرابلمز چل رہے ہیں۔ پاورٹی کی، غربت کی شرح آپ دیکھیں تو ملک میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے اس وقت غربت کی شرح پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور جو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت رفلی 47% پاکستان پاورٹی کی شرح سے نیچے گر چکا ہے، یعنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے، اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ایسے منظر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اپنا نوجوان یورپ کے سمندروں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، کشتیاں ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، آپ سے ٹیلنٹ یہاں سے جا رہا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار کی باتیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن پاکستانیوں کی پاکستان چھوڑ کر جانے کی ان پچھلے 2 سالوں میں ہوئی ہے۔ اب یہ چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں، بے روزگاری موجود ہے۔ اگر پھر آپ ایک دفعہ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو خطے میں آپ موازنہ کریں بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، پاکستان، تو سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں، اور پھر خطرناک حد تک بے روزگاری کی شرح نوجوانوں میں سب سے زیادہ بھی ہمارے ملک میں۔ تو یہ کوئی صورتحال اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو حکمران ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو تو تلقین کرتے ہیں اور یہ باتیں خود نمائی کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے خرچے کاٹ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شاز و نادر ہی تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ سرکاری دوروں پر رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سیکیورٹی کا بحران دیکھ لیں،
اب جو افغانستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پر تشویشناک ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے مہینے میں وہاں پر کتنے میس لیول کے اوپر اٹیکس ہوئے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بلوچستان کے کسی بھی حصے میں مغرب کے بعد سفر نہیں کر سکتے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع وہاں پر تو آپ عصر کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. تو صورتحال دہشت گردی کی اس حد تک مخدوش ہو چکی ہے اور ہم پارلیمان کو ہم نے بے معنی کر دیا ہے. پھر اسی طرح ایران کے ساتھ جو صورتحال نظر ہمیں آ رہی ہے, خدا نہ کرے کہ وہاں پر جنگ ہو, لیکن امریکہ نے سب سے بڑا بلڈ اپ کیا ہے 2003 کے بعد سے اپنی فوجوں کا مڈل ایسٹ میں. 2 بڑے ان کے فائٹر کیریئرز جنگی بحری بیڑے انہوں نے وہاں پر پہنچا دیے. وہاں پر جو کچھ ان کے پاس اویلیبل تھا ایران کو ظاہری طور پر سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا ملٹری بلڈ اپ ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا جو سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے امریکنز کا اور اسرائیلیوں کا, وہ ایران کے اندر رجیم چینج کا ہے. تو ہم تو بالکل ہی بے خبر ہو کر بیٹھے ہیں. پارلیمان اس وقت معطل ہی آپ کہہ لیں کہ جس میں بھلے وہ فارم 47 کی ہے لیکن اتنے بڑے ایشوز کے اوپر اس کی کوئی اہمیت نہیں. بورڈ آف پیس میں ہم نے شمولیت اختیار کر لی. ہم نے ایک ایسے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی جس میں ہمارے ہمسایہ اور دوست ملک جس پہ پاکستان کا سب سے زیادہ انحصار ہے, چین, اس نے اس میں شمولیت سے گریز کیا. دیگر سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران برطانیہ, فرانس, انہوں نے شمولیت سے گریز کیا. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ جس بورڈ آف پیس کے اندر فلسطینی موجود نہیں, ہم وہاں پر جا کر پہنچ گئے. اور گارڈین اخبار کی ہیڈ لائن ذہن میں آتی ہے کہ جس میں انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس بورڈ آف پیس میں صرف وہ ممالک اور ان کے سربراہان اور ان کے نمائندگان شریک ہوئے جو اتھارٹیرین ہیں, آمرانہ ملک ہیں یا بادشاہت ہیں. تو ہمارا اس لیگ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا, وہ بھی بغیر کسی بحث اور مباحثے کے. پھر ہم نے ایک اور خبر بھی سنی کہ روزویلٹ ہوٹل وہ اس کا بھی کوئی سودا ہو گیا ہے. کوئی قوم کو پتہ نہیں, پارلیمان کو پتہ نہیں کہ کیا تفصیلات ہے اس کی. تو مجموعی طور پر یہ سارے حالات اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران سیریسلی آؤٹ آف ٹچ ہے. ان کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ادراک بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور غیر نمائندہ بھی ہے. تو یہ تینوں کرائسس انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کنورج کر رہے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو اور ڈائیلاگ کے ذریعے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کر کے کرائسس تھمے گا تو تب جا کر ہم متفقہ طور پر کوئی راستہ نکال سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی ترجیحات میں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے. بیسٹر صاحب, آپ نے اتنا خوبصورت احاطہ کیا ہے. یہ جو پرفیکٹ سٹارم جو بن رہا ہے پاکستان کے 3 کرائسس, سیاست, معیشت اور سیکورٹی کا یہ جو کنورجنس ہے, اور یہ پورا ایک جو اژدہا بن رہا ہے, اتنا خوبصورت آپ نے اس کا احاطہ کیا ہے 5-7 منٹ میں کہ میں کہوں گا لوگوں کو کہ اگر آپ نے سٹوری آف پاکستان ان 5-7 منٹس سمجھنی ہو تو یہ آپ کی تقریر جو ہے نا, یہ تقریر میں نے ان انٹرپٹیڈ اس لیے بالکل جانے دی کہ آپ بہت خوبصورتی سے آپ نے, میں شاید اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکتا تھا. میں باری باری ان تینوں پہ دوبارہ ذرا آنا چاہوں گا کہ معیشت سے سٹارٹ کر کے کہ گورنمنٹ آپ کے مرض کی جو ہے علاج ممکن ہوتا ہے اگر آپ تشخیص کریں, مگر یہاں ایک ڈینائل چل رہا ہے. اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو یہاں پہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے, اور اس کے بڑے ہی ڈسمل فگرز ہیں کہ پچھلے 7 مہینے میں 51% جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. مگر یہاں پہ آج جو ہے ایسی سی پی کی طرف سے جو ہے نا انہوں نے ایک فگرز شیئر کیے ہیں جو کہ ہاف بیکڈ ہیں, اور اس کو ٹوسٹ کر کے ایک یہ کہانی تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اور کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے نہیں جا رہی, بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کو ہمارے کافی سارے صحافی بھائی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, شاید کافی سارے نا علمی میں کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھا جاتا ہے کتنے پیسے آئے کتنے گئے,
اس کے اندر کافی ایم او یوز کا بھی ذکر ہے. ایم او یوز تو میرا خیال کوئی $55 بلین کا یا $100 بلین کا بھی فگر تھا. ایکچولی کتنے میٹیریلائز ہوئے وہ بڑے تھوڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ ایرامکو آ گئی, یو اے کی کمپنی آ گئی, فلانا آ گیا. ایم او یوز ڈو ناٹ مین اینی تھنگ. میں یہ ناظرین کو بتا رہا تھا. بیسٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اس پہ آپ مزید روشنی ڈال سکیں اگر. عامر بھائی, اس وقت آپ نے ٹھیک کہا کہ ایم او یوز تو بہت زیادہ سائن ہو جاتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میٹیریلائز کتنے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کا اگر کوئی ایک چیز میٹیریلائز ہونے والی تھی تو وہ مائننگ سیکٹر کے اندر بلوچستان میں ریکوٹک جو ہماری مائن ہے اس کے حوالے سے یہ ایک توقع تھی, اور یہ بڑا شد و مد سے ہم ایکسپیکٹیشن لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ میٹیریلائز ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی یہ خبر سامنے آئی کہ جس فورن کمپنی نے, مائننگ کمپنی نے وہ مائن کو ایکسپلور کرنا تھا اور وہاں سے ایکسٹریکشن کرنی تھی, بلوچستان کی صورتحال, امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ریویو کے پروسیس میں ڈال دیا ہے.